یہ سسٹم آج بھی توڑنے میں لگا ہوا ہے. فرقہ واریت، لسانیت، رنگ اور نسل آپ کے سامنے ہے. ملک کے حالات ایسے ہیں کہ بہت ساری باتیں آج ڈر کے مارے کرتے بھی نہیں ہیں. بہرحال ملک میں بھی تو رہنا ہے بھائی، کیا کریں. تو لوگ غلط بھی تو پھر پورٹریٹ کر دیتے ہیں. میڈیا ویسے بھی آج کل بہت تیز ہے. لیکن آپ کے سامنے ہے نا دنیا پرستی ہے. حیات دنیا کی مثال آج کیا ہے کہ دیکھیں دنیا میں کتنا امن تھا، اور امن لیکن خام خواہ یوکرین نے وار شروع کر دی. اب یوکرین نے خود، لوگ بولیں گے رشیا نے وار شروع کی. رشیا تو آرام سے تھا، وہ بھی آرام سے تھا، لیکن کس نے یوکرین کو ورغلایا؟ جو اتنے دور بیٹھا ہوا ہے اور اس کا کام ہی یہی ہے کہ کسی ملک کو سکون سے رہنے ہی نہیں دو. کیا ہے حیات دنیا ہے نا، ظاہری پاور کو اپنے پاس رکھنا، جبکہ نہیں ہے، اصل کھوکھلا ہے بھائی. کوئی ظاہری پاور نہیں ہے سوائے خدا کے. جہاں توحید ہے وہیں طاقت ہے، جہاں توحید نہیں ہے وہاں کھوکھلا پن ہے. جتنے بڑے بڑے محل بنا لو، جتنے بڑے بڑے ستون بنا لو، جتنی بڑے بڑے ٹینکر جہاز بنا لو، روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے. یہ ایمان ہونا چاہیے مسلمان کا. مسلمان اتنا کمزور ہے کہ ظاہر کو دیکھتا ہے تو بس چکا چوند میں گھبرا جاتا ہے کیا ہوگا، کیونکہ ہم اتنے کمزور ہیں. ہم نے اس ولایت کو اپنے وجود میں ظہور نہیں دیا. ہم انہی کی طرح کے جنہوں نے کھجوروں کے بدلے میں امام حسین کو شہید کر دیا. کچھ لوگ جو آئے تھے وہ کھجوروں کے لیے آئے تھے، ہر چیز کے لیے آئے تھے نا. عمر ابن سعد لعین شہر رے کی حکومت. دنیا کے حکمران کیا ہے؟ یہ دنیا کے جو حکمران ہیں ان کو کیا ہے؟ ڈیزگنیشن ملے گی، پوسٹ ملے گا، مرات ملیں گی، یہ سب ملیں گی. قوموں کو بیچ دو، ان کو تباہ کر دو، ان کو ذلیل کر دو، ان کی خون ریزیاں، ان کے قتال کر دو، تمہیں یہ پوسٹ مل جائے گی. پوسٹ لے کے کہاں جائے گا آدمی؟ کتنے دن زندہ رہے گا؟ مگر فرعون سے بھی زیادہ بڑی کسی کی حکومت تھی، کہاں جا کے گرا ہے؟ اسی پانی میں جا کر کہ جس پانی کو موسیٰ کے رب نے راستہ کھولا تھا، وہیں جا کر مارا. اور خدا کی خدائی نے بھی دکھایا کہ تو جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، میں تجھے پانی میں ایسا ماروں گا کہ عبرت بن جائے گا. مگر اتنا ہی رب تھا تو پانی کو تھوڑی دیر خشک رکھتا نہیں. یہ مگر مسلمان کیونکہ تعلیمات حقیقی توحید سے دور ہے، اس لیے کھوکھلا ہے، ڈرتا ہے، خوف ہے. جانے محترم، خدا یہی تو بار بار کہہ رہا ہے، تم حیات دنیا، تمہیں دنیا ایسی ہو گئی ہے کہ تم رسول کی بات نہیں سنتے. مولا متقیان نہج البلاغہ میں کوفہ والوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ صلی اللہ علیہ خوب کیا کہہ رہے ہیں مولا متقیان کہ میں جب تمہیں لڑنے کو کہتا ہوں تم کہتے ہو ابھی سردی ہے، پھر کبھی کہتے ہو گرمی ہے. کیوں؟ حیات دنیا، دنیا تمہارے لیے عزیز ہو گئی ہے. ہماری بھی دنیا ہمیں عزیز ہے. میرا کام چل رہا ہے، میرا بزنس چل رہا ہے، میری پڑھائی چل رہی ہے، میرا پیکج چل رہا ہے، مجھے اس سے کیا؟ میرے گھر میں میری بہنیں بیٹیاں حجاب کرتی ہیں کہ نہیں کرتی، مجھے اس سے کیا؟ مجھے اس سے کیا؟ حرام لقمہ کھا رہا ہوں کہ حلال لقمہ کھا رہا ہوں، مجھے اس سے کیا؟ میرے گھر میں گانے بج رہے ہیں، مجھے اس سے کیا؟ مجھے اس سے کیا فرق پڑتا؟ خوب یہ دنیا کتنے دن کی ہے جس سے آپ دل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ اپنی زندگی میں عبادت بندگی کی طرف آئیں، وہ سجدوں کو طولانی کریں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو پھر خدا کی بھی آواز آئے گی نا، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. خدا ہی ہے جو نجات دے، کوئی نجات نہیں دے گا. یہ دنیا نے دھوکہ دیا ہوا ہے آپ کو نجات دینے کا. یہ ظاہری طاقت دھوکہ ہے، یہ فیک ہے. وہ مسلمانوں کو سب سے پہلے تو خدا کی طرف آئیں. جب خدا کی طرف آئیں گے خدا خود راستہ دے گا. اور کم از کم اپنے ملک کو ہم بہتر کریں. جانے محترم، کم از کم انسان اپنے گھر کو تو اچھا کرے. جب آپ اپنے گھر کو اچھا کریں گے تبھی تو دنیا اچھی ہوگی. گھر اچھا نہ ہو
انسان بعض اوقات اپنے گلی یا بلدیہ پر کمپلین کرتا ہے، بھائی آپ کی گلی کے سامنے اگر کوئی چیز خراب ہے تو آپ کا بھی تو حق بنتا ہے، اگر ان میں صلاحیت نہیں ہے تو آپ خود کچھ بہتر کر لیں. گڑھا آپ کی گھر کے سامنے دھڑ دھڑ آپ کی اپنی گاڑی لگتی ہے تو بھائی 2-4 سیمنٹ کی بوریاں اگر لگا کر اگر آپ اس کو بند کر دیتے ہیں تو کیا نقصان ہے؟ لیکن نہیں، کیونکہ میں خود اپنے آپ کو ہی نہیں جانتا، میرے اپنی زندگی کے گڑھے پر نہیں کیے، میں گلی گڑھے کہاں سے پر کروں گا؟ میں خود دنیا کی لالچ، دنیا کے خوف، اور یہ شیطان جو شجرہ خبیثہ ہے اس نے سسٹم کو اتنا انہینس کیا ہوا ہے کہ انسان کو یہ احساس ہی نہیں ہونے دیتا کہ یہ غلطی کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے. ہر آدمی کہتا ہے میں صحیح ہوں، لوگ حج کر کے واپس آ جاتے ہیں پھر بھی غلط سب چل رہا ہے، صحیح ہے بس اللہ میرے حج قبول کرے. حاجی صاحب 7 دفعہ حج کر کے آئے. اس طرح ہمارے لوگ زیارتوں میں جا رہے ہیں، زیارت پہ جانا ہے، ہر سال جانا ہے، اچھی بات ہے جائیں. اب تو اسٹیٹس سمبل ہو گیا ہے. میں 8 سال سے عاشورہ کر رہا ہوں. میں یہ عزیزان محترم زیارت معنی ملاقات کے ان 8-10 دفعہ میں امام حسین سے ملاقات کتنی ہوئی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ جائیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ جائیں، آپ اور لوگوں کو بھی لے کے جائیں. لیکن ابھی یہ مطلب ہم ہر چیز میں اترتے چڑھتے فیس بک اپڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے، انسٹاگرام اپڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے. بھائی اپنے باطن کو حسین کے آگے اپڈیٹ کرو. امام حسین تمہارے اسٹیٹس کو بتائیں گے تمہارا اسٹیٹس کیا ہے. وہ جو تم لے کر آئے تھے بغض اور کینہ ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ حسین کی بادشاہی میں بھی آ کے انسان جو ہے وہ بغض اور کینہ لے کر واپس آ رہا ہے. میں کتنی فیملیوں کو دیکھا واپس آنے کے بعد بھی وہی آپس میں چپکلشیاں، ناراحتیاں، ایک دوسرے کی برائیاں. وہ بھائی آپ پھر حسین کے در سے نہیں آئے، آپ تو در و دیوار دیکھ کے واپس آ گئے. کیسے ہو سکتا ہے کوئی حسین کی بارگاہ میں جائے؟ ایک یہودی جو ہے وہ گولڈ کا کاروبار کرتا تھا، اس کا ڈر تھا عراق میں حالات خراب ہوئے، وہ گھبرا کے چھپ گیا کہ بھائی کہیں جان کو خطرہ نہ ہو. کچھ دن بعد گیا، دیکھا دکان میں سے مال وال سب لٹ گیا. بہت پریشان تھا، بہت پریشان، اس سے بہتر ڈپریشن میں مر جاتا. اس نے نہ جانے کس طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ امام حسین سے توسل کیا. یہودی تھا لیکن بہرحال کیونکہ وہاں کی فضا ایسی ہے کہ لوگ امام حسین کو مانتے ہیں. کچھ دن بعد کہتا ہے کہ میں ایسی نجف گیا اور وہیں کچھ دن رہنے لگا تو ایک اپنے جاننے والے جس کا کام بھی یہی تھا پتھر بیچنا، سونا، اس کی دکان بیٹھا ہو تو ایک شخص آیا، کہا کہ مجھے کچھ مال بیچنا ہے. جیسے ہی اس نے وہ بیگ کھولا، صندوق کھولا تو سارا میرا مال تھا. میں نے اچانک سے اس پہ حملہ کیا، خیر وہ بھاگ گیا، سارا وہ میرا مال مجھے مل گیا. صرف امام حسین سے توسل کیا. اور کوئی چیز نہیں ہے امام حسین کے لیے دینا، صرف امام حسین اس کا قلب خریدنا چاہتے تھے. وہ یہودی مسلمان ہو گیا. امام حسین قلب خریدتے ہیں. جس کے قلب حسین خرید لے، کیا اس کے قلب میں کسی اور کے لیے نفرت ہونی چاہیے؟ آپ خود تصور کریں نا. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ولایت ظہور نہیں کر رہی، نفوذ نہیں کر رہی. اور وہی جتنے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جتنے درجے قرآن کی آیات کے ہیں اتنے بہشت کے درجے ہیں. لیکن یہ قرآن کی آیات کے درجے تب آپ کو ملیں گے جب قرآن پر عمل ہوگا. قرآن پہ عمل کتنا ہے؟ قرآن سے عمل کتنا ہے؟ اور قرآن پہ عمل نہیں ہو سکتا جب تک ولایت اندر نفوذ نہ کرے. رسول خدا نے کیا فرمایا؟ میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے پاس، گران بہار. حدیث ثقلین تمام کتابوں میں اہل سنت اہل شیعہ متفقہ علیہ حدیث ہے. حدیث ثقلین 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور جب تک تم ان 2 بھاری چیزوں سے متمسک نہیں ہوگے مجھ تک، حوض کوثر تک نہیں پہنچ سکتے. قرآن کے درجات چاہتے ہیں، بہشت کے درجات چاہتے ہیں تو یہاں اہل بیت کو تھامنا پڑے گا.
اور اگر اہل بیت کو تھاما ہے تو پھر قرآن کو اپنے وجود میں پیوست کرنا پڑے گا۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں، ہم امام کو دیکھنا چاہتے ہیں مولانا، ہم امام کی زیارت چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ دیجئے۔ لوگ ہمارے بارے میں بھی خوش فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ مولانا آپ کی تو امام سے ملاقات ہو گئی ہوگی۔ عزیزان محترم، خطا کار گناہ گار آنکھیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دل نہیں چاہتا۔ بہت شرمندگی ہوئی۔ میں آج ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میں آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب روزگاران جلد 5 میں یہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد جمگران میں تھا، میری آنکھ لگ گئی، مطلب میں اس سے پہلے، لیکن میں نے دیکھا مسجد جمگران میں بڑا رش، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اتنے سارے لوگ ہیں اور مولا نہیں آ رہے ہیں۔ اسی اثنا میں میری آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو میں نے امام کو خواب میں دیکھا۔ میں نے وہی بات امام کو خواب میں کہی کہ مولا اتنے سارے لوگ ہیں اور آپ آ نہیں رہے، تو امام فرماتے ہیں کہ یہ سارے لوگ میرے لیے نہیں آئے، یہ اپنی خواہشات، اپنی آرزوؤں کے لیے آئے ہیں۔ ہاں مگر وہ ایک شخص جو کونے میں بیٹھا ہے نا، بوڑھا سا، وہ میرے لیے آیا ہے۔ ہاں میری آنکھ کھلی تو میں نے کہا پتہ نہیں میرا خواب سچا ہے کہ نہیں ہے، تو میں نے اس کونے کو جس میں امام نے اشارہ کیا دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ ہاں ایک بوڑھا شخص اس کونے میں عبادت کر رہا ہے، گریے کرتا ہے، رو رہا ہے، نماز پڑھتا ہے، تضرع کر رہا ہے۔ اب میں اس کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرتا رہا، پھر میری آنکھ لگ گئی، رات کا پہر تھا۔ پھر جب میری آنکھ کھولی میں نے دیکھا بوڑھا شخص جا چکا ہے۔ میں نے کہا ہائے قسمت کہ میں اس شخص کو تو دیکھتا ملتا کہ جو امام کا حقیقی انتظار کر رہا ہے۔ کہا اسی طرح میں بہرحال جو ہے وہ ایک کہیں سے گزر رہا تھا تو مجھے ایک دکان سے عطر کی خوشبو آئی، تو میں نے دیکھا دکان بند ہے کہ میں دیکھوں کہ یہ کس کی دکان ہے۔ تو اللہ اکبر، وہ جو چیز جس نے مجھے بھی ہلایا، شاید کہ اچھا کرے کہ میں بہتر ہل جاؤں، وہ کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے ذہنوں اور خیالوں میں امام زمانہ کو لے کے سوتا ہوں۔ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی اپنے اوپر کہ میں سوتے ہوئے امام کو اپنے ذہن میں لے کے نہیں سوتا۔ کہتے ہیں کہ میں سوتا ہوں کہ شاید جب میں اٹھوں تو مجھے امام کی خوشبو آئے۔ تو وہ کہتے ہیں، وہ کسی نے کہا کہ کوئی شخص آیا تھا، کہا کون تھا؟ کہا بوڑھا سا شخص آیا تھا۔ کہتا ہے خوشبو تو ویسی تھی؟ کہتا ہاں۔ کہا اس بوڑھے شخص نے کہا تھا کہ امام نے آپ کو سلام بھجوایا ہے۔ کہا میں نے اپنی قسمت پر گریہ کیا کہ میں اس شخص کو بھی نہیں دیکھ پایا کہ جو اس نے امام کا سلام مجھے بھجوایا ہے۔ عزیزان محترم، اب یہ کیسے ہوگا؟ کب ہم اپنے آپ کو اس قابل کریں گے کہ ہم اپنے امام کو جو ہے وہ دیکھ سکیں؟ اللہ صلوات بھیجتے محمد وعلی محمد، اللہ صلی علی محمد۔